پیر کے دن دولت کا وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ اس وظیفے کو کر لو، 1 گھنٹے بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب ضرور عطا فرمائے گا۔ آج پیر کے دن اس وظیفے کو ضرور کر لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و کرام، پیر کے دن کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، صبح کے وقت پڑھ لیں، شام کے وقت پڑھ لیں، مالا مال ہو جائیں گے۔ اور اگر شام کے وقت پڑھیں گے تو صبح تک انشاءاللہ غیب کے خزانے سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ وظیفہ آپ لوگ پیر کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے اور معجزاتی وظیفہ ہے۔ یا لطیفو کا بڑا ہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے کہ رات کو لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے، گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی اور دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں ہونا شروع ہو گئی۔ دولت کی طوفانی بارش برسے گی۔ آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کا ایک کامل اسم اعظم آپ لوگ یا لطیفو کا وظیفہ پڑھ لیں۔ اس کو کرنے سے اب آپ کی تمام تر پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کیونکہ اس کا علم کامل اور واکمل ہے اور اس کی رحمت وسیع ہے اور اس کی شفقت مخلوق کے ساتھ محبت، الفت اور رحم و کرم بکھرا اور واحد ہے۔ نیز اس کی قدرت و سلطنت عظیم ترین ہے۔ صرف ایک قرآنی لفظ اللہ الصمد کی طاقت چیک کرے، بڑی سے بڑی مشکل اللہ کے فضل سے آسان اور رزق کی بارش ہو جائے گی۔ جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے، پھر دونوں 2 رکعت پڑھے تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ بے شک رات میں ایک ایسی ساعت ہے جس میں مسلمان بندہ جب اللہ عز و جل سے دنیا و آخرت کی کوئی بھلائی مانگتا ہے تو اللہ عز و جل اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے، اور یہ ساعت ہر رات میں ہوتی ہے۔ بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے۔ اللہ عز و جل نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار فرما رکھے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں۔ میری امت کے بہترین لوگ حاملین قرآن اور رات کو جاگ کر اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ہے، اگر اللہ کسی کو دینا چاہے تو وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے، وہ بہت بے نیاز ہے۔ اور جو بندہ اللہ کو اس اسم اعظم اللہ الصمد سے یاد کرتا ہے، اپنی حاجت بیان کرتا ہے، تو اللہ کی ذات اس کو بھی ساری دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ جو وہ چاہتا ہے وہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ پاک انسان کی کیسی مدد کرتے ہیں۔ اللہ الصمد کے ورد سے عام لوگوں کو بھی بے شمار فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے کاروبار میں خیر و برکت ہو اور رزق میں وسعت ہو تو وہ روزانہ 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھے، انشاءاللہ دنیاوی دولت حاصل ہوگی اور کبھی خالی جیب نہیں رہے گی۔ اللہ الصمد ارشاد فرمایا، جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اعلیٰ صفات پر ایمان و عقیدہ توحید کا لازمی جز ہے۔ ان کی معرفت اور ان کے مطابق عبادات انتہائی اعلیٰ عمل ہے۔ اس لیے مومن ان اسماء و صفات پر کسی قسم کی منفی تحریف کے بغیر ایمان لاتا ہے، ان کے متعلق تشبہ اور تعطیل، تمثیل اور تحریف کا شکار نہیں ہوتا، انہیں مجاز کی بجائے حقیقت پر محمول کرتا ہے۔ اسماء حسنہ کے بارے میں معرفت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی کامل ترین بندگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس لیے مومن اپنی دعاؤں میں منفی مناسبت کے ساتھ انہی ذکر بھی کرتا ہے۔ انہی ناموں میں سے ایک الصمد بھی ہے۔ اس کے بارے میں ایک احادیث میں ارشاد ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اور اس اسم اعظم کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور وہ معجب خلائق بھی ہے۔ تمام مخلوقات اپنی ہر قسم کی ضروریات اور حاجات اسی سے مانگتے ہیں، چنانچہ ہمیں بھی اپنی ہر قسم کی ضروریات انفرادی اور اجتماعی حیثیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہی مانگنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں اور امت اسلامیہ کو پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ان کا پروردگار اللہ الصمد ہے اور وہ ہر قسم کے دکھ درد اور ڈھلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں اپنے دھڑکتے رہیں اور اس کے سامنے آپ دیدہ ہو کر فریاد کرتے رہیں۔ اور آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب کوئی مسلمان اسماء حسنہ کا معنی اور مفہوم اپنے قلب ذہن میں نقش کر لے تو اس کی ساری زندگی اور تمام حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاتی ہے۔ آخر میں انہوں نے سب کے لیے جامع دعا کروائی۔ تمام تعریفیں بلند و بالا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہی اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے چنندہ رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام اہل عالم اور متقی صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ ان اسماء و صفات پر ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا ہے، انہیں سیکھنا، ان کی معرفت حاصل کرنا اور ان کے ذریعے اللہ کی عبادات کرنا عظیم اور اعلیٰ ترین عمل ہے۔ اس لیے مومن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سب اسماء حسنہ اور صفات کو ثابت مانتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دی ہے۔ اللہ کی ذات وہ یکتا موجود ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات کی تدبیر اور نظام ہے۔ اس لیے کسی مطلب کی برآوری کے لیے صرف اور صرف اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اگر کسی ذات کو وسیلہ بنایا جاتا ہے تو اس موزن وسیلہ کے ذریعے رجوع اللہ ہی کی طرف کرنا ہے۔ اس مطلب کو اللہ الصمد سے بیان کیا گیا ہے جس کے معنی مرعجب و مدائد کل کے ہیں، یعنی کل کائنات اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ رات کو وظیفہ پڑھ کے صبح دیکھنا چاہتے ہو تو رات کو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائے تو پھر مجھے کہنا، تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کمنٹ میں دعا دو گے اور میسج کر کے خود کہو گے کہ ہمارا یہ مسئلہ پیسوں کا تھا، رزق کا تھا، رشتوں کا تھا، دکھ درد تکلیف کا تھا، گھریلو جھگڑوں کا تھا، اس کے علاوہ چاہے جو بھی مسئلہ تھا وہ حل ہوگا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے، بے شک خود آزما کے دیکھ لو۔ آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو معجزات کو ہوتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو ڈھیروں رزق اور دولت کو آتے ہوئے۔ پیر کے دن کا وظیفہ جس کسی بہن بھائی کو بتایا، اس کی زندگی میں پیسہ تو ڈھیروں اور بے حساب و کتاب آیا، لیکن پھر اس پیسے میں اتنی خیر و برکت، فضیلت اور وسعت پیدا ہوئی، وہ پیسہ واپس گیا ہی نہیں، وہ پیسہ ایسے ہی آیا کہ پھر کبھی گیا ہی نہیں۔ ایسے تو آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی عمل یا کوئی نہ کوئی وظیفہ لازمی کیا ہوگا، آپ کو پیسے ملے ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ باقی جو بھی وظیفہ کرتے ہیں وہ وظیفہ صحیح نہیں، بے شک ہر وظیفے کی ایک اپنی فضیلت ہوتی ہے، ہر وظیفے کا ایک اپنا ثواب ہوتا ہے۔ جس طرح سے رمضان میں روزے رکھنا سب سے افضل ترین عبادت ہے اور یہ فرض کے صیغے میں بھی آتا ہے، اسی طریقے سے اگر آپ لوگ دوسرے مہینے میں روزے رکھیں گے تو وہ بھی ایک اچھی اور بہت مجرب عمل ہے۔ لیکن جو عمل رمضان میں کرنے کا ہے وہ آپ لوگ باقی دنوں میں کریں گے تو فائدہ تو ہے، لیکن وہ فائدہ نہیں ہوگا جو رمضان میں تھا۔ اس لیے
پیر کے دن کا یہ مجرب وظیفہ ہے، آپ لوگ کسی بھی دن کر تو سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کو آپ لوگ اگر پیر کے دن کریں گے تو یقین کریں آپ کو جیک پاٹ مل جائے گا اور آپ کو گولڈن چانس مل جائے گا، اور اگر آپ لوگ چھوڑ دیں گے تو گولڈن چانس مس ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، وظیفہ دھیان سے ملاحظہ کریں، پہلے تعوذ اور تسمیہ 3 بار پڑھ لیں، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں، اور درود ابراہیمی کا انتخاب کریں گے تو سب سے بہتر ہوگا۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف 33 مرتبہ سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 33 مرتبہ پہلا کلمہ لازمی پڑھنا، پھر 33 مرتبہ جب آپ لوگ پہلا کلمہ یعنی کہ کلمہ شریف کو آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ آپ لوگ دھیان سے ملاحظہ کریں، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کریے گا۔ پہلے آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا، پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے کلمہ شریف بھی پڑھ لیا۔ اب آپ لوگ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 1 مرتبہ ہوا، پھر دوبارہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 2 ہوا، پھر تیسری بار پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جب آپ لوگوں نے یہ 3 بار بسم اللہ شریف پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، عمل کو دھیان سے ملاحظہ کریں، تعوذ و تسمیہ پڑھا، پھر آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھا 11 بار، پھر 33 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا، 3 بار بسم اللہ، اور اب استغفر اللہ۔ آپ لوگ اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر 160 مرتبہ آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں۔ جب 160 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، پھر اس کی تسبیح آپ لوگ تیسرے نمبر پہ پڑھیں گے، اللہ الصمد پڑھتے رہیں، پڑھتے جائیں، اللہ الصمد پڑھتے جائیں، اور اس کو بھی آپ لوگ 160 مرتبہ ہی پڑھیں گے۔ اللہ الصمد کو جب 160 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ مجرب نام یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ لوگوں نے اس نام نامی اسم گرامی کو تحیۃ الوضو یعنی کہ وضو کریں گے اور وضو کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں وہ پڑھیں گے، اس کے بعد 100 مرتبہ آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں گے۔ یقین جانیں آپ کی تقدیر کے بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہیے گا، یہ وظیفہ جو ترتیب بتا رہا ہوں اس کے ساتھ کر لیں، یقین جانیں اس قدر کی آپ کی روزی میں وسعت پیدا ہوگی، آپ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ پاک ایسی جگہوں سے نوازے گا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، آج کا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو، آج کی ہماری یہ محنت آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن میں پریس کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔